ویسے تو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے مختلف طریقے ہیں جو کہ سب کو اس زمانے میں معلوم ہی ہے کس طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن جو فطری طریقہ ہے اس کو دیکھا جائے، فطری طریقہ یعنی جس طریقے میں کوئی نقصان بھی نہ ہوتا ہو اور بہتر طریقہ بھی ہو، تو وہ طریقہ کون سا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو قرآن کی آیت ہے جیسے فاتو حرثکم انا شئتم، اپنے کھیتوں میں آؤ، اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح چاہو۔ جس طرح چاہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ ایک ہی ہے، راستے مختلف ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ آ سکتے ہیں۔ آپ آگے سے آئیں، پیچھے کے راستے سے آئیں، ٹھیک ہے، عورت آگے ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو کے کریں، بیٹھ کے کریں، لیٹ کے کریں، رکوع کی حالت میں کریں، ان کو سجدے کی حالت میں، اس طرح مطلب کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن فطری طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے لیٹی ہوئی ہو اور مرد اس کے اوپر ہو، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 189، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، کہ جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا اور اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا، حمل ٹھہر گیا، تو اب دیکھیں مرد کا عورت کے اوپر جب ڈھانپنا تبھی ہو سکتا ہے کہ عورت نیچے سیدھی لیٹی ہوئی ہو اور مرد اس کے اوپر ہو، تو بہتر صورت یہی ہے۔ اس طریقے سے آسانی بھی ہوتی ہے، عورت کو کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتی۔ اور شیخ الرئیس حکیم ابو علی سینا نے بھی اپنے قانون طب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سب طریقوں میں بہتر طریقہ یہی ہے، جس کو انہوں نے پسند فرمایا ہے کہ عورت نیچے اور مرد اس کے اوپر ہو، اور سب سے برا طریقہ یہی بتایا ہے کہ مرد نیچے لیٹا ہو اور عورت اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہو، تو یہ طریقہ انہوں نے برا بتایا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے منی جو خارج ہوتی ہے دونوں کی، مرد کی بھی عورت کی بھی، تو مرد کی جو منی خارج ہوتی ہے، جو پانی خارج ہوتا ہے، وہ مرد کے اس صورت میں مرد کے عضو کے اندر رہ جاتا ہے، جو کہ متعفن ہونے کا، بو سے اس کے جسم میں کچھ اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بہتر طریقہ وہی بتایا ہے کہ مرد اوپر اور عورت نیچے لیٹی ہوئی ہو، یہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ ویسے بھی جب جمع کیا جائے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کیا جائے اور پیار کی باتیں کی جائیں، کیونکہ یہ سب حدیثوں میں آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ مسائل کوئی حیا کے خلاف ظاہری طور پر اگرچہ ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کو اس طرح کوئی اچھی مسئلے کی بات بتانے میں حیا یاد آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بے حیائی کے کام کر رہا ہو تو وہاں پہ حیا یاد نہیں آتی۔ ان کو وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں وہاں پکڑ ہے، یہ باتیں حدیث میں ہیں۔ مطلب اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ کوئی حیا کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی شلوار پہ وہ منی لگی ہوتی تھی، ہم اس کو کھرچتے تھے، ہم اس کو دھوتے تھے، ہم اس طرح صفائی کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، ویسا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنے تمام ازواج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں گئے۔ یہ سب صحابہ کو معلوم ہے، حدیثوں میں واقعات آتے ہیں، اس کے طریقے حدیث نے بتائے ہیں، قرآن نے بتائے ہیں، سنت نے بتائے ہیں، تو ایسے طریقے پہ عمل کریں، نہ یہ کہ آپ انگریزی فلموں سے لی گئی باتوں کو لیں یا اس طرح کے مسائل بتانے والوں کو اب حیا کے خلاف اس پر کوئی فتوے لگانے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چوپاؤں کی طرح بیوی پر ٹوٹ مت پڑو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ بوس و کنار کرو، اس سے پیار کی باتیں کرو، اس کے بعد جو ہے نا جب وہ جماع کے لیے تیار ہو جائے اور اس کے بعد آپ جماع کریں، تاکہ اس میں اس کو سکون بھی آتا ہے اور اس کی خوشی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور جماع کر لینے کے بعد مرد کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر اسی حالت میں رکا رہے، کیونکہ بعض اوقات اکثر عورتوں میں انزال جو ہوتا ہے نا، ان کا وہ انزال آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، وہ بعد میں ہوتا ہے اور مرد کا پہلے ہو جاتا ہے۔ اس طرح عورت کو پھر تسلی نہیں ہوتی، عورت کو خوشی نہیں ہوتی۔ یہ بڑے اہم پوائنٹ ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مرد جب تھوڑی دیر رکے گا، عورت کا انزال ہو جائے گا، تو اس کے بعد عورت کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ صحبت سے فراغت کے بعد بعض اوقات وہ منی کے قطرے عضو کے اندر رہ جاتے ہیں، تو بعد میں وہ جسم میں برے اثرات پیدا کرتے ہیں، تو اس لیے قطرات بھی خارج ہو جائیں اور اس کو دھو بھی لیں۔ لیکن یہ دھیان رہے کہ سردیوں میں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور وہ عضو گرم ہوا ہوتا ہے، اس کی رگیں گرم ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسا کرنے سے وہ اس کے سکڑنے کے خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے پانی نیم گرم ہو یا مناسب ہو، مطلب زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، ایسی حالت میں نہ ہو تاکہ پھر کوئی عضو کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ بھی تحقیق ہے کہ
جماع کے فوراً بعد بھی پانی نہ پیا جائے۔ ایسا کرنے سے عام طور پر دمے کا مرض یعنی نفس پھول جاتا ہے، دمے کا مرض پیدا ہوتا ہے، اس لیے جماع کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ اس وقت پانی کی پیاس ہوتی ہے لیکن پینا نہیں چاہیے۔ جماع کے بعد کوئی اچھی چیز، کوئی طاقت کی چیز کھا لینی چاہیے، یہ بہت بہتر ہے۔ ایک قول میں نے پڑھا ہے، فرمایا کہ اگر اپنی جوانی میں آپ نے 2 سے 3 مرتبہ، غالباً حکیم لقمان کا قول ہے، 2 سے 3 بار آپ نے ایسا جماع کیا کہ اس جماع کے بعد آپ نے کوئی طاقت کی کوئی چیز بھی نہیں کھائی، اس وقت آپ کو محسوس نہیں ہوگا جوانی کی طاقت ہے، لیکن بعد میں آپ کو بڑھاپے میں بہت زیادہ اور بہت جلد محسوس ہوگا، اس میں جو کمزوری آتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر جماع کے بعد کوئی طاقت کی، کوئی اچھی فروٹ کی چیز یا طاقت کی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کھا لیں گے تو آپ بڑھاپے کے اندر بھی جوان رہیں گے، اس لیے اس جماع کے بعد کوئی طاقت کی چیز کھا لینا بھی مناسب ہے، بہت بہتر ہوتا ہے۔ ویسے تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ کسی صورت میں بھی جماع کر سکتے ہیں، یعنی کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی، لیٹ کے بھی، کسی صورت میں بھی، لیکن بہتر صورت وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں۔ بعض اطباء نے جس طرح اس طریقے کو اچھا نہیں لکھا بلکہ برا لکھا ہے کہ مرد نیچے اور عورت اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہو، ایسے کھڑے ہو کے جماع کرنے کے طریقوں کو بھی اطباء نے برا لکھا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صاحب قنیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر مجامعت کرنے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے، اور پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں بھی مجامعت نہیں کرنی چاہیے، اس سے اولاد کن ذہن پیدا ہوتی ہے۔ فقیہ ابو اللیث نے اپنی کتاب بستان میں لکھا ہے کہ عورت سے جماع کرتے وقت باتیں نہ کی جائیں، ایسا کرنے سے ممکن ہے اولاد گونگی پیدا ہو، اس لیے اس سے احتراز کر۔ صاحب شرعۃ الاسلام نے لکھا ہے کہ جماع کرتے وقت شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اگرچہ جائز ہے، مباح ہے، یعنی دیکھ سکتے ہیں، پورا بدن ایک دوسرے کا میاں بیوی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے اندیشہ ہے کہ اولاد کہیں اندھی نہ پیدا ہو جائے، اس لیے لیکن مسئلے کی روح